الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. متفق عليه. وعنها رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما نافعا رب زدني علما نافعا رب زدني علما نافعا. تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی، حمد و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے کہ جس نے اس دار فانی کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا اور اللہ رب العالمین نے اس دار فانی کے اندر ہم جیسی مخلوقات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے، ہم انسانوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء و رسول علیہ السلام کا ایک لمبا سلسلہ جو ہے اللہ رب العالمین نے جاری کیا، اور اس سلسلے کی سب سے آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس خاتمے کو اللہ رب العالمین نے ختم فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو، دین اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے بہت ساری کٹھنائیوں سے گزرے ہیں اور بہت ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیفیں برداشت کی ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں اور میری آواز کو سننے والی ماں اور بہنوں، یہ بات
ہم سے مخفی نہیں ہے کہ ہم جس مہینے سے گزر رہے ہیں اور جس اسلامی مہینے میں ہم ابھی دن گزار رہے ہیں، یہ یقیناً بہت ہی بابرکت اور بہت ہی عظیم ترین ایام سے ہم گزر رہے ہیں۔ یہ وہ ایام ہے کہ جن کے پانے پر جب ایک انسان ان ایام کے اندر روزے رکھتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے نیک اعمال میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ ایسے ایام ہے کہ جس کے اندر ایک انسان روزہ رکھ کر کے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو اور اپنے دامن کو گناہوں سے جو ہے دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ مہینہ، آدھا مہینہ جو ہے ہم سے رخصت ہو چکا ہے۔ اب جو بچا ہے وہ آدھا مہینہ بچا ہے، اور آنے والے 4 اور 5 دنوں کے بعد جو عشرہ شروع ہو جائے گا وہ یقیناً بہت ہی بابرکت اور بہت ہی عظیم مہینہ ہے۔ اس عشرے کی عظمت جو ہے بہت زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر اس کا ذکر فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین نے جو ہے اپنے قرآن، اپنی کتاب اور اپنے کلام کے اندر اس چیز کا تذکرہ فرمایا۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں یہ بات معلوم ہوگی کہ جیسے جیسے رمضان کے دن گزرتے جاتے تھے، جیسے جیسے رمضان کے مہینے کے دن جو ہے کم ہوتے جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مشغولیت ہوتی تھی عبادتوں کے تعلق سے وہ دن بدن بڑھتی جاتی تھی۔ آج ہمارا معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ رمضان شروع ہوتا ہے تو ہم بہت زیادہ جو ہے عبادتیں کرنے والے بن جاتے ہیں، لیکن رمضان کے ختم ہوتے ہوتے ہمارا وہ تمام جو عبادتوں کرنے کا جو ایک کیٹیگری رہتی ہے یا جو عبادتیں کرنے کا جو ہم نے ایک وہ گول سیٹ کیا ہوتا ہے، وہ گول میں جو ہے ہم کم ہو جاتے ہیں۔ مثلا کہ جب رمضان داخل ہوتا ہے تو ہم جو ہے قرآن کی تلاوت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ قرآن کے جو پارے ہیں دن میں 2 اور 3 ختم کرنے لگ جاتے ہیں۔ ہم جو ہے قیام اللیل میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے لگ جاتے ہیں۔ لیکن جو رمضان گزرتا جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اس میں کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتیں بڑھتی جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتیں کم نہیں ہوتی تھی، لیکن ہماری کیا ہوتی ہے، ہماری عبادتیں کم ہوتی ہیں، بڑھتی نہیں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئزره واحیا لیلہ وایقظ اہلہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ اذا دخل العشر، جب عشر آخری عشرہ رمضان کا داخل ہو جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، شد مئزرہ، عبادتوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت محنت کرتے تھے، کڑی سے کڑی محنت کرتے تھے اور زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرتے تھے، کمر بستہ ہو جاتے تھے عبادت کرنے کے لیے۔ وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے میں کیا کرتے تھے، راتوں کو جاگتے تھے، راتوں کو جاگ کر اللہ رب العالمین کی عبادتیں کیا کرتے تھے، راتوں کو جاگ کر جو ہے شب قدر پانے کی، لیلۃ القدر کو پانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اور پھر وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اور یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفس تک محدود نہیں رکھتے تھے، اس چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماتحتوں اور اپنے اہل و عیال کے لیے بھی کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے اہل و عیال کو جو ہے اس عشرے میں جو ہے جگاتے تھے کہ اٹھو تم بھی جو ہے زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دلاتے تھے۔ اس حدیث پر اگر ہم غور کریں تو ہمیں ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ ہم جو ہے اپنے نفس کے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال اور اپنے ماتحتی میں جو لوگ ہیں ان لوگوں کی بھی ہمیں فکر کرنی چاہیے، اور ان لوگوں کو بھی ہمیں جو ہے عبادتوں کے لیے موٹیویٹ کرنا چاہیے، انہیں بھی ترغیب دلانی چاہیے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کو اٹھایا کرتے تھے، جگایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بھی کہتے تھے کہ اللہ رب العالمین کی عبادتیں کر لو، کیونکہ یہ جو عشرہ جب جائے گا تو اس کے بعد اس عشرے کے مثل جو ہے اجر و ثواب والا عشرہ نہیں مل پائے گا جلدی۔
اگر اللہ رب العالمین نے حیاتی رکھی ہوگی تو اگلے سال پھر ہمیں رمضان ملے گا، اور جب رمضان ملے گا تو ہم پھر سے اللہ رب العالمین کی زیادہ سے زیادہ عبادتیں کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ اگر ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی پر نظر ڈالیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اعمال کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح عبادتیں کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح عبادتیں کرنے کا حکم دیا کرتے تھے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو ہے ان عبادتوں کو ویسے ہی کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو ہے اس چیز کے حریص ہوتے تھے، بہت زیادہ لالچی ہوتے تھے کہ کب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کسی کام کے کرنے کا حکم دے اور ہم وہ کام کر گزرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب ہمیں کس کام سے روکے اور ہم اس کام سے رک جائیں۔ تو یہ جذبہ جو ہے ہمارے اندر بھی پیدا ہونا چاہیے عبادتوں کے تعلق سے، کہ جتنے بھی نیک کام ہیں، جتنے بھی خیر کے کام ہیں، ان تمام کاموں میں ہمیں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، اور جتنے برائی کے کام ہیں ان کاموں سے اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو اور اپنے ماتحتی میں موجود تمام لوگوں کو جو ہے اس سے بچنے کی تلقین کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی کی روایت ہے، بیان فرماتی ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرها، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جتنی محنت کرتے تھے، جتنی زیادہ عبادتیں کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شدت کے ساتھ کسی اور مہینوں کے اندر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادتیں نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رمضان اور غیر رمضان میں رات میں جاگ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ رب العالمین کے لیے نمازیں پڑھتے تھے، 11 رکعتیں نمازیں پڑھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت کے علاوہ اس سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی نماز نہیں پڑھی۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ دیگر مہینوں کے اندر بھی عبادت کیا کرتے تھے، لیکن رمضان کا یہ جو آخری عشرہ ہے، اس عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جم کر اور زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آ جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو دنیا سے بے نیاز کرتے تھے، اپنے آپ کو دنیاوی معاملات میں نہیں الجھاتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے کمر کس لیتے تھے، بہت زیادہ شدت سے عبادتیں کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے آپ کو اعتکاف میں روک دیتے تھے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کے لیے بیٹھ جاتے تھے۔ اعتکاف کسے کہتے ہیں؟ اعتکاف کہتے ہیں کہ ایک انسان جو ہے دنیاوی چیزوں سے بے نیاز ہو کر، دنیاوی چیزوں کو بھول بھال کے جو ہے صرف اور صرف ایک اللہ رب العالمین کی عبادت میں اپنے ایام کو گزارے۔ اور وہ کیا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کے لیے مسجد کا رخ کرتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر اعتکاف کیا کرتے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ اعتکاف جو کیا جائے گا یہ صرف اور صرف مسجد کے اندر ہو سکتا ہے، اور مسجدوں کے اندر بھی ہمیں ایسی مسجد کو انتخاب کرنا چاہیے جس مسجد کے اندر جو ہے جمعہ کا خطبہ ہوتا ہو، تاکہ ہمیں مسجد سے جو ہے باہر نکلنے کی نوبت پیش نہ آئے۔ ساتھ ہی ساتھ اگر عورتیں یا خواتین میں سے کوئی اعتکاف کرنا چاہتی ہے تو وہ بھی مسجدوں کے اندر ہی اعتکاف کر سکتی ہے، عورتوں کا اعتکاف گھروں میں نہیں ہوتا۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر نظر ڈالیں گے تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات جو تھی جب وہ اعتکاف کرتی تھی تو وہ بھی اپنے حجروں کے اندر اعتکاف نہیں کرتی تھی، بلکہ وہ تمام کے تمام عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات جو تھی وہ بھی مسجدوں میں آ کر جو ہے اعتکاف کیا کرتی تھی۔ جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو قبض کر لیا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرتے دم تک رمضان کے آخری عشرے میں جو ہے اعتکاف کیا کرتے تھے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات بھی اعتکاف کیا کرتی تھی۔
اسی طرح سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بیان فرماتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی کل رمضان 10 ایام، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں جو ہے 10 دنوں کا اعتکاف کیا کرتے تھے. فلما كان العام الذي قبض فيه، لیکن جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو اس سال جو رمضان آیا اعتکف 20 یوما، تو اس سال جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن اعتکاف کیا. معلوم یہ ہوا کہ اعتکاف کے لیے صرف 10 کا ہی عدد محدود نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ 20 دن کا اعتکاف کرے تو 20 دن کا کرے، کوئی یہ چاہتا ہے 15 دن کا کرنے کے 15 دن اعتکاف کرے تو 15 دن اعتکاف کرے، کوئی 10 سے کم کرنا چاہتا ہے تو وہ 10 سے کم کا کرے، اس میں کوئی انشاءاللہ حرج کی بات نہیں ہے. لیکن اعتکاف جو ہے مسجد کے اندر ہونا چاہیے، اور اعتکاف کی صورت میں ایک انسان جو ہے دنیا سے بالکل بے رغبت ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ مسجد میں اعتکاف کے نام پر بیٹھ رہا ہو لیکن وہ سوشل میڈیا کا استعمال کر رہا ہو، وہ موبائل کا استعمال کر رہا ہو، اعتکاف میں بیٹھ کر وہ تجارت کی باتیں کر رہا ہو، اعتکاف میں بیٹھ کر وہ جاب کی باتیں کر رہا ہو. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اعتکاف جب ایک انسان اعتکاف کے لیے بیٹھنا چاہتا ہے، چاہے وہ مرد بیٹھے یا عورت، ہر صورت میں جو ہے انسان دنیا سے بے رغبت ہو کر صرف اور صرف ایک اللہ رب العالمین کی عبادت میں اپنے ایام کو گزارنا چاہیے. اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار سے اپنی زبانوں کو تر رکھنا چاہیے. کثرت سے جو ہے اللہ رب العالمین کی نازل کردہ کتاب قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، اور صرف یوں ہی تلاوت نہیں کرنی چاہیے بلکہ اسے جو ہے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے یہ آیت جو بیان فرمائی ہے، اللہ رب العالمین نے یہ بات جو بیان فرمائی ہے، اللہ رب العالمین اس بات کے ذریعے سے ہمیں کیا حکم دینا چاہتا ہے، اللہ رب العالمین کیا بیان کرنا چاہتا ہے، اللہ رب العالمین کس چیز سے ہمیں روکنا چاہتا ہے. یہ تمام چیزیں جو ہے غور و فکر کرنے والی چیزیں ہیں. ان تمام چیزوں میں جو ہے انسان کو اپنے دن اور راتوں کو جو ہے گزارنا چاہیے. ساتھ ہی ساتھ اعتکاف کی حالت میں جب ایک انسان اعتکاف کے لیے بیٹھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ فرائض کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ نوافل کا بھی اہتمام کرے. یعنی کہ جیسے کہ اللہ رب العالمین نے 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں، اب ان 5 وقت کی نمازیں فرض کو تو وہ اولین ترجیح دیتا ہی ہے، لیکن ان فرض نمازوں کے آگے پیچھے کچھ ایسی 12 رکعتیں جو دن اور رات کے اندر ایسی 12 رکعتیں جو ہیں فرض نمازوں کے علاوہ، جس کی ترغیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فرض نماز کے علاوہ دن اور رات میں 12 رکعتیں نماز پڑھتا ہے، سنت موقدہ جسے ہم کہتے ہیں، نماز سے پہلے اور بعد کی جو سنتیں ہیں، تو اللہ رب العالمین ایسے فرد کے لیے، ایسے شخص کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر کرتا ہے. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ روایت بیان فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ہمارے سامنے بات آئی تو اس کے بعد حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے کہ اس کے بعد سے میں نے یہ 12 رکعتوں کو تو پڑھنا اپنا ایک معمول بنا لیا. اور دوسری احادیث میں جو ہے اس حدیث کی مزید تشریح کی گئی اور اس میں بیان کیا گیا کہ کس وقت کون سی نمازیں ہیں، کتنے رکعت نمازیں کس نماز سے پہلے یا بعد میں ہیں. جیسے حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت موقدہ کے بارے میں، جس کا میں مفہوم بیان کرنا چاہتا ہوں، کہ فجر سے پہلے 2 رکعت، ظہر سے پہلے 4 رکعت، ظہر کے بعد 2 رکعت، کتنے ہو گئے؟ 4 5 6 7 8 ہو گئے. اسی طرح سے مغرب کے بعد 2 رکعت 10 اور عشاء کے بعد 2 رکعت 12. تو یہ 12 رکعت فرض کے علاوہ جو شخص پڑھے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ ایسے شخص کے لیے، ایسے فرد کو اللہ رب العالمین جنت میں ایک گھر تعمیر کرتا ہے. اللہ رب العالمین ایسے شخص کو جو ہے، ایسے فرد کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے. معلوم یہ ہوا کہ اعتکاف کی صورت میں انسان کو فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی خصوصی اہتمام کرنا چاہیے. اس لیے کہ جب ایک بندہ نفل نمازیں پڑھنے لگ جاتا ہے یا نفل عبادتیں کرنے لگ جاتا ہے تو ایسی صورت میں وہ گویا کہ اللہ رب العالمین کا تقرب اختیار کرتا ہے، اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرتا ہے. اور جب بندہ اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے لگ جاتا ہے نوافل کے ذریعے سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قدسی ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ میں جو ہے اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں جو بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا تقرب حاصل کرتا ہے. اور جب میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے تقرب حاصل کرتا ہے، میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ سنتا ہے،
میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ چلتا ہے. بیان کرنے کا مفہوم یہ ہے, مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے ایسے بندے کو اس کے تمام اعضاء و جوارح کے ساتھ اپنی عبادت کی طرف مائل کرتا ہے, جس کے ذریعے سے بندہ جو ہے اللہ رب العالمین کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے لگ جاتا ہے. اسی طرح سے اعتکاف کے لیے جو شخص بیٹھتا ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وہ روایت جسے امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اپنی سنن کے اندر نقل فرمایا ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے کہ السنۃ علی المعتکف الا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها, کہ جو اعتکاف کرنے والا فرد ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو, اس کے لیے سنت یہ ہے کہ اللہ یعود مریضا, کہ وہ مسجد سے باہر نہ نکلے. مسجد سے باہر کیوں نہ نکلے؟ کسی مریض کی عیادت کے لیے وہ نہ جائے. اللہ یعود مریضا, کسی مریض کی عیادت کے لیے وہ نہ جائے. ولا یشهد جنازہ, نہ کسی جنازے کے اندر جو ہے وہ شرکت کرے. یعنی ایک معتکف جو اعتکاف کرنا چاہتا ہے وہ اپنے آپ کو مسجد کے اندر جو ہے بند کر دے, قید کر دے, بند کر دے, اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا رہے. وہ مسجدوں سے باہر نہ نکلے, کسی مریض کی عیادت کے لیے نہ جائے, کسی مرنے والے کے جنازے میں شرکت نہ کرے. اور پھر آگے فرمایا کہ ولا یمس امرأة, کسی عورت کو, اپنی بیوی کو, بچوں کو, بیویوں کو جو ہے نہ چھوئے. ولا یباشرها, اور ان سے جو ہے مباشرت نہ کرے. ولا یخرج لحاجة الا لا بد من الا لما لا بد من, اور مسجدوں سے ایسا شخص نہ نکلے سوائے بہت ہی جب ضرورت محسوس ہو جائے, مثلا اسے بولو براز آ جائے, پیشاب و پاخانے کی ضرورت ہو, تو مسجدوں کے اندر تو نہیں کر سکتا ہے, تو مسجدوں کے باہر نکل کر جو ہے اپنی حاجت سے فارغ ہو جائے. وضو کرنا ہے, مسجد سے باہر نکلے, وضو خانے میں وضو کرے اور آ کر فوراً جو ہے مسجد کے اندر داخل ہو جائے اور اپنے آپ کو جو ہے اللہ رب العالمین کی عبادت میں مشغول رکھے. تو گویا کہ معلوم یہ ہوا کہ اعتکاف کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو مسجدوں کے اندر روکے رکھنا اور دنیا سے بالکل بے رغبت ہو کر, دنیا سے بے نیاز ہو کر اللہ رب العالمین کی عبادت میں اپنے آپ کو مشغول رکھنا ہے. تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ رمضان کا جو آخری عشرہ جب آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے کو غنیمت سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ عبادتوں کے اندر مشغول کر دیتے تھے. لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کریں, اور ابھی جو چند دنوں کے بعد جو آخری عشرہ آنے والا ہے اس عشرے میں جو ہے جم کر اللہ رب العالمین کی عبادت کریں. اسی طرح سے اس عشرے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت یہ بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ عشرہ داخل ہو جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر کو پانے کی کوشش کرتے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی اس چیز کی ترغیب دلاتے تھے. لیلۃ القدر, اس کے متعلق اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, یہ وہ قرآن ہے جسے ہم نے جو ہے لیلۃ القدر کے اندر نازل کیا ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر, تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اللہ رب العالمین بیان کرتا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر, کہ یہ لیلۃ القدر جو ہے یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اگر حساب لگایا جائے تو کچھ 83-84 سال یا اس سے اوپر کا ایک عرصہ گزرتا ہے. تو گویا کہ جو شخص لیلۃ القدر پا لیتا ہے, اس میں جم کر کے عبادت کرتا ہے, اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرتا ہے, تو ایسی صورت میں اس کی یہ عبادتیں گویا کہ اس نے 83-84 یا اس سے زیادہ جو مدت ہے اس مدت تک گویا کہ اس نے عبادتیں کی ہے, اتنا ثواب اسے ملتا ہے. اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. اور یہ رات ایسی ہے کہ جس رات کے اندر جو ہے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور فرشتوں کے ساتھ ساتھ جبریل علیہ السلام بھی نازل ہوتے ہیں باذن ربہم, رب کی اجازت سے, من کل امر, اور اللہ رب العالمین کے احکامات کو لے کر وہ نازل ہوتے ہیں. سلام ہی حتی مطلع الفجر, اور یہ رات جو ہے برقرار رہتی ہے, سلامتی والی ہوتی ہے, اور یہ جو ہے طلوع فجر تک رہتی ہے. تو گویا معلوم یہ ہوا کہ لیلۃ القدر جو ہے یہ ایک آخری عشرے میں ایک رات جو ہوتی ہے اس میں لیلۃ القدر ہوتی ہے, اور یہ لیلۃ القدر جو ہے 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں آخری عشرے کی راتوں میں جاگ کر لیلۃ القدر کو پانے کی کوشش کیا کرتے تھے.
اب یہاں پر ایک بات یہ آتی ہے، ایک سوال یہ آ سکتا ہے کہ ہم یہ کیسے یقینی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ لیلۃ القدر جو ہے رمضان کے آخری عشرے میں ہی آتی ہے؟ ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ رمضان کے جو ہے درمیانی عشرے میں آئے یا پہلے عشرے میں آئے، یہ سوال ہو سکتا ہے. لیکن اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کریں، جائزہ لیں، تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمیں یہ بات بیان کرتی ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے آخری عشرے کی راتوں میں آتی ہے. جیسا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پہلے جب اعتکاف کرتے تھے تو رمضان کے درمیانی عشرے میں اعتکاف کرتے تھے. یعنی ابھی جس عشرے سے ہم گزر رہے ہیں، 11 تاریخ سے 11ویں رات سے لے کر جو ہے 21ویں رات آنے تک جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے. لیکن چنانچہ جب 21ویں رات آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے جو صحابہ اعتکاف میں ہوتے تھے وہ اپنے اپنے گھروں کو جو ہے چلے جاتے تھے. لیکن ایک رات آئی تو ایک سال جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی اعتکاف کے لیے بیٹھے ہوئے تھے. 21ویں رات آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں اٹھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی حالت میں ہی بیٹھے رہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ اعتکاف کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں جو ہے یہ درمیانی عشرے میں اعتکاف کے لیے بیٹھا کرتا تھا، لیکن اب میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ اعتکاف کے لیے جو ہے ہم آخری عشرے میں بیٹھے رہیں گے. لہذا جو شخص ابھی تک اعتکاف کی حالت میں بیٹھے ہوئے تھے انہیں چاہیے کہ وہ جو ہے ابھی اس اعتکاف کو، اس عشرے کو بھی کنٹینیو کرے. اور پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جو ہے لیلۃ القدر خواب میں دکھائی گئی، پھر جو ہے وہ مجھے بھلا دی گئی، تو لہٰذا تم کیا کرنا، فابتغوها فی العشر الاواخر، تو اس رات کو لیلۃ القدر کو آخری عشرے میں تم تلاش کرنا. اور پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وابتغوها فی کل وتر، اور اس عشرے کی آخری عشرے کی راتوں کے اندر جو ہے تم لیلۃ القدر کو تلاش کرنا. تو گویا کہ معلوم یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عشرے کی، اس مطلب رمضان کے آخری عشرے کی راتوں کے اندر جو ہے لیلۃ القدر کو تلاشنے کی ہمیں جو ہے حکم دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اس چیز کی ترغیب دلایا کرتے تھے. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نشانیاں بیان فرمائی. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اسی حدیث میں آگے ہے کہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ میں جو ہے پانی اور مٹی میں سجدہ کر رہا ہوں. تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر لیلۃ القدر کی ایک نشانی یہ بتائی کہ اس رات میں ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بارش نازل ہو. اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بیان کرتے ہیں کہ وہ رات جو تھی وہ 21ویں رات تھی. اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی اور ترغیب دلائی آخری عشرے کی راتوں میں تلاش کرنے کی، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بیان کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا کر فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر جو ہے مٹی لگی ہوئی تھی، گویا کہ وہ مٹی جو ہے تھوڑی سی نم ہوئی تھی پانی کی وجہ سے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر چپکی ہوئی تھی. تو یہاں پر جو ہے ہم ان احادیث کے ذریعے سے اس چیز کا استدلال نہیں کر سکتے ہیں، یا ہم یہ یقینی طور پر یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ لیلۃ القدر جو ہے 21ویں رات کو ہی یا 23ویں رات کو ہی یا 25ویں رات کو ہی، نہیں، بلکہ ہمیں کیا کرنا ہے، اگر ہمیں اس طرح کی کوئی نشانی اور علامت نہیں معلوم ہوتی ہے لیکن ہمیں جو ہے یہ 5 جو راتیں ہیں ان میں ہر صورت میں ہمیں جاگ کر جو ہے کوشش کرنی چاہیے لیلۃ القدر کو پانے کی. اور جب ہمیں ایسا محسوس ہو یا ہم جو ہے یہ جب لیلۃ القدر کو ہم تلاشیں گے تو ہم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی ایک دعا کو ہمیں جو ہے زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ایسا مجھے محسوس ہو یا مجھے ایسا لگے کہ یہ رات جو ہے لیلۃ القدر کی رات ہے تو میں اس میں کیا عمل کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قولی، تم یہ کہا کرو کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. یہ ایک دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، بہت مختصر اور جامع دعا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کا جو ترجمہ ہے وہ ہم سماعت کرتے ہیں. اللہم انک عفو، کہ اے اللہ
تو جو ہے عفو درگزر کرنے والا ہے، تحب العفو، اور تو معافی تلافی کو پسند کرتا ہے، یعنی تو جو ہے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اور تو اس چیز کو چاہتا ہے، اس چیز کو پسند بھی کرتا ہے کہ تو اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کر دے. تو فاعف عنی، تو اے اللہ تو میرے بھی گناہوں کو بخش دے. اور اسی طرح سے دیگر روایت کے اندر کریم کا لفظ بھی جو ہے اضافہ کیا گیا ہے، جیسے اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. تو دونوں ہی روایتیں صحیح ہیں. اس دعا کو یاد کر کے اس دعا کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے تاکہ اللہ رب العالمین جو ہے ہمارے گناہوں کو معاف کرے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی گئی دعا پر عمل ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہو. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ جو کچھ دنوں میں آخری عشرہ رمضان کا شروع ہونے والا ہے، تو اس عشرے کو جو ہے غنیمت سمجھتے ہوئے اس عشرے کے اندر جو ہے ہم اپنی عبادتوں کو زیادہ سے زیادہ عبادتیں کریں، عبادتوں میں جو ہے اور زیادہ بڑھوتری پیدا کریں، عبادتوں میں اور زیادہ اضافہ کریں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمر بستہ ہو کر جو ہے خوب عبادت کرتے تھے، تو اس طرح سے ہم بھی جو ہے بڑھ چڑھ کر نیکی کے کاموں میں، عبادت میں جو ہے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو یہ رمضان جو تو نے ہمیں عطا کیا ہے اس کو بابرکت بنا. الہ العالمین اس مہینے کے اندر اب تک جتنے روزے گزرے ہیں اور ان دنوں میں جتنی بھی ہم نے ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کی ہے، الہ العالمین تو ہماری ان ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما. الہ العالمین آنے والے جو باقی کے جو ایام ہیں، الہ العالمین تو اس میں مزید زیادہ سے زیادہ ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن مجید کی توفیق عطا فرما. اور الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو شب قدر نصیب فرما، لیلۃ القدر نصیب فرما. اور الہ العالمین تو اس رات کے اندر بھی ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہم میں جو مریض ہے تو انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما. الہ العالمین جو بے روزگار ہے تو انہیں روزگار عطا فرما. اور الہ العالمین جو مقروض ہے، قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، الہ العالمین تو ان کی غیب کے ذریعے سے مدد فرما اور ان کے قرض کی ادائیگی کی سبیل تو پیدا فرما. آمین. تقبل یا رب العالمین وتب علینا انک انت التواب الرحیم. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم.